جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ، جو اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی کل تعداد 6 لاکھ سے زائد تھی۔ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک بارباروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھے۔ عیسائی دنیا نے اس سے قبل کبھی بھی کسی مہم کے لیے اتنی بڑی فوج اکٹھی نہیں کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور رقہ کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، جبکہ صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکے میں 10,000 عیسائی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکے۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی کے شرائط طے کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ تمام مال اسباب لے کے شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور محصورین کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک عیسائیوں کے سلطان کے ساتھ 11 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جوان مردی، بہادری کی درخشاں مثالیں پیش کیں، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان کے شہر خود ہی تباہ کر دیا۔ جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ اس عظیم الشان لشکر کا بڑی جرت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے عیسائیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی رحمدلی، فیاضی و بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں عیسائی فوجی اور جنگجو ہلاک ہوئے۔ صلاح الدین بڑے بہادر و فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا، ایک مرتبہ ان کے جسم میں پھوڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اسی حالت میں بھی جہاد کی سرگرمیوں میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر، ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب تک وہ برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود بھی تعجب ہوتا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پہ رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے، اس سے اترنے پر مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ نور الدین زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ ہمیشہ مکان پسند کرا۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات، سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دی۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کیا گیا۔ قاہرہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے قائم کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر لکھتے ہیں کہ شفا خانے ایک محل کی طرح معلوم ہوتے ہیں، جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ 589 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کے مشہور زمانہ عموی مسجد کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا، ایسا تکلیف کا دن اسلام اور مسلمانوں پہ خلفاء راشدین کی وفات کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے انگریز مورخ لین پال نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے۔ لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں میں اس میں ایک عجیب فرق تھا۔
بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ مسلم امہ کے بلند پایہ رہنما اور عظیم جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین، شام، اردن، لبنان اور مصر پر حکومت کی، بیت المقدس بھی فتح کیا، لیکن جب سلطان کا انتقال ہوا تو قرض لے کے ان کے کفن اور دفن کا انتظام کیا گیا۔ ان کی تدفین نہایت سادگی سے ہوئی۔ ہر مسلمان کی آنکھ اشک بھار تھی۔ دمشق کی گلیاں رنج و الم کا آئینہ بن گئی تھیں۔ ان کے وفات کے بعد ان کی ذاتی جائیداد کا حساب کیا گیا تو ایک گھوڑا، ایک ذرہ، ایک دینار اور 36 درہم کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ شدید خواہش کے باوجود حج نہ کر سکے۔ یہ تھے وہ عظیم لوگ